نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، ہر طرح کی جائز خواہش پوری ہونے کے لیے، پریشانیوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ وظیفہ اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھی القاء کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اتنا عظیم معاملہ کیا کہ بندہ جب غور کرتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی عظمت، کتنی بلند ذات، اور کیسا وہ اپنے نبیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور جو بھی یقین کر کے ان اعمال کو کرتا ہے، ان وظائف کو کرتا ہے، اللہ ان بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ کرتا ہے جس طرح اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا۔ لیکن اتنا بڑا ایمان ہو تو تب، اتنا بڑا یقین ہو تو تب۔ آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کسی نے خوب کہا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا جس کی بلندی سے بھی اگر کوئی پرندہ اڑ کے گزرتا تھا وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا، کباب بن جاتا تھا۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں، فرماتے وہی دن جو میں نے 40 دن آگ کے اندر گزارے۔ اللہ نے وہیں ایئر کنڈیشن کا انتظام کر دیا ان کے لیے۔ یہ کمال ہے اس بات کا کہ انسان کے اندر اتنا قوی ایمان ہو، اتنا بڑا تقویٰ ہو، اتنی بڑی پاکیزگی ہو، اتنی بڑی نورانیت ہو، پھر وظیفہ بھی کیا جائے تو اللہ اسی طرح اپنی رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اب آپ کی کوئی پریشانی ہے یا کوئی جائز ضرورت ہے، صرف پریشانیوں کو یہ وظیفہ ختم نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ مقصد جو انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتے ہیں، کسی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے مقصد کا پتہ ہوتا ہے، لیکن مقصد جائز ہو، ناجائز نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا نہ ہو، ظلم کا نہ ہو، ہمدردی والا ہو، پیار اور محبت والا ہو، تو دیکھیں پھر کیسے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، یہ وظیفہ اسی طرح میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر، یعنی وضو کر کے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھنے، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک دفعہ پڑھ کے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا، وہ جاب والا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، کسی قسم کا بھی اس کا کام ہے، کپڑے کا کاروبار، یا کوئی اس کا جنرل سٹور ہے، میڈیکل سٹور ہے، کسی قسم کی بھی کوئی دکان ہے، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہا، تو ایک دفعہ پڑھ کے
اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا معاملہ پیش کریں کہ یا اللہ میرا یہ کاروبار ہے، بزنس کا ہے، تجارت ہے، اس میں مجھے نفع نہیں ہو رہا، کامیابی نہیں ہو رہی، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما دے۔ بس اتنا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر کے پھر دوسری دفعہ پڑھے، اور پھر اپنا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اگر کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طرح ایک دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کرے کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، تو مجھے نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ اللہ چاہتا نا، ذَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَذَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، وہ چاہے تو بیٹے دے دے، چاہے تو بیٹیاں دے دے، اس کی مرضی ہے۔ جب اللہ سے یہ وظیفہ کر کے پکاریں گے، مانگیں گے، اللہ اپنی رحمت کر دے گا۔ باہر جانے کا کوئی مسئلہ ہے، کسی یورپ ملک میں جانا چاہتے ہیں، عرب میں جانا چاہتے ہیں، تو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا، ایک دفعہ اسی طرح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ معاملہ پیش کر دیں۔ آپ نے کوئی ٹیسٹ دینا ہے، انٹری ٹیسٹ ہے، میڈیکل کا کوئی ٹیسٹ ہے، کسی کام کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا ہے، وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا سرکاری کام ہو، اس میں ناکامی ہو رہی ہے، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، یہ عمل کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہوگا۔ یہ عمل آپ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ایک دن کر کے چھوڑ دیں، بس ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کا کام ہو جائے پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے نام پہ کوئی تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی کر دیں۔ پھر یہ ہوگا آپ کے اس کام کے اندر جو آپ نے اللہ سے اس طرح مانگ کے لیا، خیر و برکت آ جائے گی، کامیابی آ جائے گی، ناکامی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وظیفے کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت ایسا وظیفہ، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں تو یہ وظیفہ کریں، اللہ اپنی رحمت والا، خیر و برکت والا، کامیابی اور ترقی والا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔